بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، ہمارے اس جمہوری سماج کے اندر اگر کوئی شادی شدہ عورت یا پھر مرد برائی کرنے پر اتر آئے یا عشق فرمانے لگ جائیں، ایسے ہی غیر شادی شدہ افراد، چاہے وہ عورت کی صورت کے اندر ہوں یا پھر وہ مرد کی صورت کے اندر ہوں، وہ اس طرح کے افعال بد کرنے لگ جائیں نکاح والے اختیارات کو چھوڑ کر کے، تو ان کے لیے جمہوری نظام کے اندر وہ والی سزائیں تو متعین نہیں ہیں جو خلافت کے اندر ہوتی ہے، لیکن بائیکاٹ کا حکم ضرور ہے کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے مکمل طور پر۔ شادی شدہ کے لیے ایک چیز کا اضافہ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ غیر شادی شدہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان سے پھر آپ ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں، ان سے بیٹھک بھی رکھ سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب کامل طور پر آپ کو یقین ہو جائے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ یعنی اگر عورت نے توبہ کر لی ہے، اس لڑکے نے جو غیر شادی شدہ ہے، تو اس کی سہیلیاں پھر اس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں۔ اگر لڑکے نے توبہ کر لی ہے تو اس کے جو دوست ہیں اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن تعزیری طور پر چند دنوں کا بائیکاٹ ضرور کریں گے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ معاشرہ میرے اس کام پر خوش نہیں ہے۔ اگر میں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی، یہ میرا بالکل بھی ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ آج کل اسی پشت پناہی پر لوگ کام کرتے ہیں نا، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، فلاں بڑا میرے ساتھ ہے۔ ہر اس طرح کی پشت پناہی نہیں ہوگی، بائیکاٹ ہوگا تو اس طرح کے پھر معاملات نہیں ہوں گے، اگرچہ جمہوری نظام ہے۔ تو یہ غیر شادی شدہ کے لیے حکم ہے جمہوری نظام کے اندر۔ جہاں تک تعلق ہے شادی شدہ جوڑے کا، تو ایک چیز کا اضافہ ہے، عورت ہو چاہے پھر وہ مرد ہو، اگر عورت برائی کرے تو اس کے لیے تو واضح طور پر روایت موجود ہے مستدرک الحاکم کی، میں اکثر اسی سے استدلال کرتا ہوں، اور وہ روایت فتاوی حدیثیہ کے اندر بھی موجود ہے، وہی روایت الاشباح والنظائر کے اندر بھی موجود ہے جی، وہی روایت غمض العیون کے اندر بھی موجود ہے جی، وہی روایت محیط کے اندر بھی موجود ہے۔ میں حوالے اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان تمام کے اندر موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، چاہے وہ جتنی لمبی زندگی گزارتے چلیں، جتنی عبادات کرتے رہیں، جتنے ریاضات کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی بیوی بری ہو جائے وہ اسے طلاق نہ دے، جس کی بیوی بری ہو جائے وہ اسے طلاق نہ دے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں معاملات ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار فلاں بہت اچھا شخص تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، بیوی بری تھی وہ چپ رہا۔ یہ بھائی یہ جو چپ ہے نا، یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ اسے بغیرتی کہا جاتا ہے، یہ بغیرتی کہلاتی ہے۔ یہ مرد کی سادگی پر دلیل نہیں ہے، یہ مرد کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کی دلالی کی دلیل ہے، تو یہ اس کے دلال ہونے کی دلیل ہے، وہ اسے کیا دے؟ طلاق دے دے۔ یہ حدیث شریف کا حکم ہے۔ ایسے ہی اگر مرد برا ہو جائے، عورت کیا کرے؟ تو عورت کو بھی اختیار ہے، عورت کو بھی اختیار ہے اگر عورت اچھی ہے تو۔ پہلی والی صورت بھی آپ یہی قیاس کریں گے، اگر مرد کیا ہو؟ خود اچھا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ خود وہ کلبوں میں گزارے، خود وہ دوسری عورات کے ساتھ گزارے راتیں دن، اور واپس آئے تو کہے تو نے پردہ کیوں نہیں کیا، بیوی پر پھر وہ اپنا غصہ اتارے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خود بھی وہ عمل کرے۔ ایسے ہی عورت بھی عمل کرے، اگر عورت عمل والی ہے، اچھی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تقوی جیسی صفات رکھتی ہے، تو اس کا اگر شوہر ایسی حرکات پر اتر آئے تو وہ بھی رجوع کر سکتی ہے۔ قاضی تو نہیں ہے ججز کی طرف کہ میرا شوہر جو ہے وہ برا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں کوئی اچھا انتخاب کرنا چاہتی ہوں، لیکن جب تک یہ میرے ساتھ ہے، یعنی میں اس کے نکاح کے اندر ہوں، تب تک تو میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، ایسے ہی مطلب میری جدائی کرا دی جائے۔ تو یہ عورت کو بھی کیا ہے؟ اختیار ہے
اس پر الحمدللہ رب العالمین کافی اور شافی دلائل رکھتے ہیں۔ یہ لمبی ابحاث ہیں، اس پر اگر گفتگو کرنے لگ جائے تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو مسئلے ہیں یہ صرف ایک کتاب کے اندر تو مذکور نہیں ہے، سینکڑوں کتابیں اور علماء نے پھر ابحاث کی ہیں۔ جی ہاں، اس مسئلے کو یوں ہی خالی نہیں جانے دیا، نہ ہی صرف مرد کی پشت پناہی کی ہے شرع شریف نے، بالکل بھی نہیں، عورت کی بھی پشت پناہی کی ہے شرع شریف نے۔ ان مسائل کے اندر دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا اگر عورت جو ہے وہ بری ہو گئی تو پھر آپ نے اسے طلاق دینے کا حکم دے دیا، یعنی مفتی صاحبان نے۔ اگر مرد برا ہو گیا تو ٹھیک ہے، برا ہوتا رہے، عورت کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے، وہ چپ رہے، بالکل بھی نہیں، دونوں کو اختیار ہے۔ یہ تب ہے جب جمہوریت والا نظام، اگر جمہوریت والا نظام نہیں ہے، خلافت والا نظام ہے، تب تو پھر سزائیں متعین ہیں۔ شادی شدہ کو کوڑے لگیں گے، غیر شادی شدہ کو شادی شدہ کو سنساری کی سزا ملے گی اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگیں گے۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ جو میں نے ابتدا میں شروع کیا تھا۔ ساتھ میں چند میں جزیات ملایا کرتا ہوں، ان جزیات کا کیونکہ اہم تعلق ہوا کرتا ہے مسائل کے ساتھ، اسی بنیاد پر میں چھوڑا نہیں کرتا۔ تو آئیے ذرا ان جزیات کو دیکھتے ہیں۔ اولاً تو ہمارے ہاں پردے کا نظام ہونا چاہیے، شرعی پردے کا، جو قرآن کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اپنا پردہ ہو، شرع شریف کا پردہ ہو، جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ پردہ ہو۔ اس پر پھر میں آگے انشاءاللہ نشستیں لگاؤں گا۔ نمبر 2، ہمیں اختیار دینا ہوگا اپنی اولاد کو، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ہمیں اختیار دینا ہوگا۔ وہ جہاں جانا چاہیں ہم انہیں وہیں رخصت کریں، ان کی شادی کریں، ان کی کیا کریں؟ شادی کریں، یعنی انہیں اختیار دیں۔ اگر وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں تو آپ ان کا ساتھ دیں، اگر وہ صحیح اختیار نہ کریں یا اپنے اختیار کو صحیح طور پر استعمال نہ کریں تو آپ انہیں ان کی جو بات ہے، ان کا جو قول ہے اسے رد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو حق حاصل ہے، کیونکہ شریعت کے اندر کفر بھی تو ضروری ہے نا، کفر بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر آپ کیا دیکھیں؟ کفر کو دیکھیں۔ تو پہلے کیا ہو گیا؟ پردہ۔ نمبر 2 اختیار ہو گیا۔ نمبر 3 اگر وہ صحیح جگہ کا تعین نہ کریں تو آپ کو رد کا بھی اختیار ہے۔ نمبر 4 اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، خصوصی طور پر یہ تیسری جز نہیں ہے، تو پھر انہیں اختیار حاصل ہے، پھر انہیں اختیار حاصل ہے دونوں طرح سے۔ مثلا پردہ نہیں تھا، اب اس نے کوئی قدم اٹھا لیا تو اب آپ رو رہے ہیں، ارے بھائی پہلے مقدمات کا لحاظ کیوں نہ کیا؟ پہلے مقدمات کا لحاظ کیا نہیں، اب اگر قدم اٹھ گیا تو اب غیرت یاد آ رہی ہے۔ نمبر 2 آپ نے اپنی اولاد کو اختیار دیا نہیں، شرع شریف کہتی تھی اختیار تو شرط قرار دی ہے، فقہا نے میں پیچھے حوالہ دے چکا ہوں کہ عورت کی رضا شرط ہے، آپ نے اس شرط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، لڑکی نے پھر اپنا قدم اٹھا لیا، تو اب اس کے اندر اس کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے، اس نے اپنا حق استعمال کیا شرع شریف والا، کیونکہ شریعت نے اسے اجازت دی تھی۔ یہ غیر شادی شدہ کی میں بات کر رہا ہوں، شادی شدہ کو تو اختیار نہیں ہے، اس کی میں وہ جزئی عرض کر چکا ہوں کہ اگر شوہر غلط ہو جائے، وہ اچھی ہو تو وہ ججز کے پاس جائے گی، قاضی تو نہیں، ان کے پاس جائے گی، اپنا معاملہ حل کرے گی۔ یا شوہر نامرد ہے، شریعت نے حکم دیا کہ وہ جائے اور ججز کے پاس انہیں کہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بالکل ختم ہے، آپ میری تفریق کرا دیں، تو پھر وہ آگے معاملات ہوں گے۔ لمبی پھر بحث ہے، اور اس پر بھی لمبی بحث ہے کہ کون کون سے عیب ہوں مرد کے اندر عورت طلاق لے سکتی ہے، یا کون کون سے عیب ہوں عورات کے اندر مرد طلاق دے سکتا ہے، اس پر پھر لمبی بحث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقائق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، حقائق جانچ کر کے مسائل اور فتاوی جات صادر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔